السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں سید دلاور حسین بخاری صاحب۔ سید دلاور حسین بخاری صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تارکین وطن، اسپیشلی وہ تارکین وطن جو دبئی میں اور گلف میں رہتے ہیں، شدید ترین گرم موسم میں، جو وطن عزیز کے لیے قیمتی زر مبادلہ کماتے ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ ہمارے سفیر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں وہ، اور مگر اگر ہم دیکھیں تو ان تارکین وطن کی جو شب و روز ہیں بڑے تلخ ہیں، اور جو ان کے پیچھے ہیں رہنے والے ہماری طرح کے لوگ جو ان کی کمائی ہوئی دولت سے عیاشی کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا امیدیں رکھتے ہیں، اور گلف میں جو ہمارے تارکین وطن ہیں ان پہ کیا بیتتی ہے، ان کے کون کون سے خواب ٹوٹتے ہیں، جوانیاں انہی ڈیزرٹس میں، انہی صحراؤں میں رہ جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں کریں گے آج دلاور حسین بخاری صاحب سے۔ سر جی، آپ کیسے خراج تحسین پیش کریں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ گلف کے اندر جو ہے نا، جو اپنے رزق روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے رزق کماتے ہیں، اور جس کی مثال نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ صبح اندھیرے میں جاتے ہیں اور شام کو اندھیرے میں واپس اپنے کیمپوں کے اندر آتے ہیں، اور وہ تپتی ہوئی صحرا میں وہ مزدوری کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ اتنی شدید گرمی ہے وہاں پہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ دن کو جو ان کی جو جسم کے اوپر لگی ہوئی جو ڈانگریاں ہیں، وہ جو ڈانگریاں ہوتی ہیں، وہ دن کو 3 دفعہ وہ نچوڑتے ہیں، اور اس پسینے کو پھر وہ پہنتے ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بڑی محنت کر کے وہ پیسے کماتے ہیں، اور وہ ان کے خواب جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ میرا یہ جو سیلری ہے اس کو ہم مینیج کریں گے، اس سے یہ کام ہوگا، وہ کام ہوگا۔ اس دوران میں ہی جو ہمارے وطن پاکستان سے کوئی ایسی ڈیمانڈ چلی جاتی ہے، کوئی ایسی فرمائش چلی جاتی ہے، تو یہ ہے کہ اتنی مشکل سے وہ وہاں پر جو ہے نا قسم پرسی سے گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب بالخصوص جب موبائل کے لیے جب یہاں سے فون کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے فلانا موبائل لے کر آنا، اس کا وہ نمبر بھیجا جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، عزیز ہو، یا جو بھی ہیں، تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے موبائل کی طرف دیکھتا ہے کہ یار اتنے عرصے سے میں محنت اور مزدوری کر رہا ہوں، دیار غیر میں اپنا پردیس کاٹ رہا ہوں، تو یہ موبائل میرے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے، اور میرا فلانا رشتہ دار یا تعلق دار یا کوئی دوست اس طرح کی فرمائش کر رہا ہے۔ جی، تو دلاور بخاری صاحب، میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 20-25 سال کی عمر میں گلف گئے، دبئی گئے، سعودی عرب اور باقی جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ گئے، اور جب 2-4 سال کے بعد آئے تو تھوڑے تھوڑے بال سفید تھے، پھر 2-4 سال کے بعد آئے تو تھوڑے تھوڑے گنجے تھے، اور پھر 2-4 سال کے بعد آئے 40-45 سال کی عمر میں وہ بوڑھے ہو گئے، اور خواب کیا تھے کہ اس دفعہ آؤں گا، گھر کی چھت بدلوں گا، پھر آؤں گا، شادی کروں گا۔ جن کی شادیاں ہو گئی وہ یہ سوچتے تھے کبھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اگلی چھٹی پہ یہ کرنا ہے۔ یہی وہ اپنی خواہشات اور خواب پورے کرتے کرتے زندگی بتا دیتے ہیں۔ سر ان لوگوں کا کیا وہاں کوئی پرسان حال ہے گلف میں؟ اور جب یہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے جو یہاں کے رشتہ دار ہیں ان کے رویے بھی تعلق بھی صرف پیسوں تک ہوتا ہے؟ جی سر۔ دیکھیے، یہ بالکل اب یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ میں نے بھی بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھا ہے کہ عرصہ دراز جب وہ 30 سال 40 سال کی محنت، جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں تک آ جاتے ہیں، اور جب ان کو پڑھا لکھا کر وہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جس ٹائم وہ اس کا بڑھاپے کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف آتا ہے، اور جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ ان کی جو اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اس طریقہ کار سے اس کی فیملی کا اور اس کے ساتھ آپس میں زمین اور آسمان کا ڈفرینس ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ان سے نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے جو ہمارا جو ٹرینڈ ہے، جو ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے، یہ ساری زندگی وہاں پر رہے، ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس ٹائم جب وہ یہ ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ اس کو ایک وہ محنت کا، وہ ایک وہ تکلیف کا دن یاد آتا ہے، اور وہ وہاں پر تو اس کو کون پرسن حال ہو سکتا ہے؟ پرسن حال تو اس کی یہی سرزمین پاکستان، اس کی فیملی، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ اور اس کی بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔ وہاں پر کون ہے دیار غیر میں کسی کا پرسن حال؟ سر جی، ان محنت کشوں کو ہم ناگزیر ڈیجیٹل کے اس کیمرے، اس مائک کی توسط سے ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سر جی،
والدین فوت ہو جاتے ہیں اور جب آتے ہیں وہ ان کی قبروں پر روتے ہیں، تو میرے ایک جاننے والے تھے تو کئی عرصے کے بعد وہ ماں کی قبر پر دوبارہ جا کے رو رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی جب میرے یہاں کے رشتہ دار میرے ساتھ بے مروتی کرتے ہیں، میرے پیسے شیسے کھا کے سب کچھ، تو مجھے وہ ماں یاد آتی ہے کہ جس کے خوابوں کی تکمیل کے لیے میں یہاں سے وطن چھوڑ کے بھاگا تھا. ابھی میں ماں کو جا کے یہ ساری کہانیاں سناتا ہوں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. سر یہ محرومیاں ہیں، کیا ہمارا سفارت خانہ وہاں پہ، چلو ادھر کے جو ہمارے رویے ہیں وہ ہیں ہی ہیں، ہمارا سفارت خانہ وہاں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے کچھ کرتا ہے؟ اور آپ کا چینل ناگزیر گلف کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کی کیا پلاننگ، کیا منصوبے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلف کے اندر جتنے بھی ہمارے سفارت خانے موجود ہیں، اگر کوئی آدمی ہمارے سفارت خانے تک پہنچ جاتا ہے یا وہاں پر ہمارے سفیر کے ساتھ یا لیبر اٹیچی کے پاس یا وہاں پر کسی بھی سٹاف کے اندر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو اپنی کوئی اس کے ساتھ جو پاکستان کے اندر بے شمار FIRs ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں جو بذریعہ ہمارے جو ہے نا وہ کونسل خانے کے ذریعے درخواست آتی ہے اور یہاں پر FIR ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ اگر جو بندہ وہاں پہنچ گیا تو اس کا کام تو ہو گیا، لیکن ہر آدمی کے پاس یہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سفارت خانے میں جا سکے، وہ وہاں پر جا کے اپنے معاملات کو بتا سکے، وہ یا وہاں پر پہنچ سکے. کمپنیوں کے اندر یہ دستور ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی وجہ کے ساتھ جو بغیر کمپنی کے بتائے ہوئے ایک چھٹی کر دیتا ہے، تو جو اس نے ایک دن چھٹی کرے گا اس کی 3 دن جو اس نے کام کیا ہوگا وہ کاٹے جاتے ہیں. اس ڈر کے مارے، اس ٹینشن کے مارے وہ لوگ دور دور تک نہیں جا سکتے. جی دلاور بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ جو ہمارے گلف میں محنت کش ہیں، بڑے جفا کش ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، وہاں ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں. وطن عزیز میں بھی پاکستانیوں کا خون بہت سستا ہے. دلاور بخاری صاحب ہم حکومت وقت سے یہ کہیں گے کہ ہمارے خون اور ہمارے حقوق کا خیال رکھیے. اپنے یہ جو ہم وطن ہیں، یہاں کے جو عوام ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، ان کو کبھی رسوا نہ ہونے دیے. پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.